بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے منت مانگی کہ اے میرے اللہ، جب ہمارے دونوں شہزادے صحت یاب ہوں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ اللہ کے کرم سے جب دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، فاطمہ، ہم نے جو حسن و حسین کی صحت یابی کے لیے روزے کی نیت کی تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روزہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افطار کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہے علی شیر خدا، اس سے بہتر اور کیا ہوگا، آج روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھیں گے اور انشاءاللہ افطار بھی ساتھ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدم لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئے۔ گھر میں اس وقت سحری کے لیے سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ایسے ہی کیا، اور جو ننھے شہزادے حسن و حسین جو بہت ہی کم سن تھے، انہوں نے بھی اپنے نانا اور اپنے بابا اپنی ماں کو دیکھا تو دست ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، جب آپ اللہ کے عشق میں پانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہیں تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ کے عشق میں روزہ رکھیں؟ ان پاک ہستیوں نے حسن و حسین کا ماتھا چوما اور ان سب نے روزہ رکھ لیا۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے گھر سے باہر گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ بازار سے جوں لے کے اپنے گھر واپس آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیس کے 5 روٹیاں بنائی۔ افطاری کا وقت قریب آنے لگا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ سب دسترخوان پر بیٹھے اور 5 روٹیاں سب میں تقسیم کی۔ اب جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آنے لگا، اتنی دیر میں دروازے پہ کوئی آیا اور کہنے لگا، میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام پہ مجھے کوئی روٹی کھلائے۔ اللہ کے محبوب نے جیسے ہی سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، یہ میرے حصے کی روٹی لو اور سوالی کو دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بابا جان، اس مستحق کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دوں گی۔ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نانا جان، اس مستحق کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دیں گے۔ پس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں دروازے پہ آئے اور اس فقیر کو دے دی، اور سب نے پانی سے روزہ افطار کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم روزہ کل بھی رکھیں گے۔ پھر سے سحری کا وقت آیا، سب نے پانی سے سحری کی اور ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کے لیے باہر گئے۔ شام کو اتنی جوں لائے جس سے 5 روٹیاں بن سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان بچھایا، اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی افطاری کا وقت قریب آیا تو دروازے پہ پھر سے کوئی آیا، کہنے لگا، میں یتیم ہوں، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کھانا کھلائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گا۔ جناب سجدہ نے فرمایا، بابا جان، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس کو دوں گی۔ حسن اور حسین نے فرمایا، نانا جان، ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ ان کی 5 روٹیاں اس یتیم کو جا ملی اور ان سب نے پانی کے ساتھ افطار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ طے پایا کہ کل بھی روزہ رکھیں گے۔ تو ویسے ہی سب نے پانی کے ساتھ سحری کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے باہر گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنے جون لائے کہ 5 روٹیاں بن سکے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان پہ سجائیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، سب دسترخوان پہ بیٹھے۔ افطار کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پہ آواز آئی،
میں ابھی ابھی قید سے رہا ہوا ہوں اور بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینے میں اس گھر سے زیادہ سخی کوئی نہیں، کوئی اللہ کا بندہ جو اس بھوکے قیدی کو کھانا کھلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے، علی میرے حصے کی روٹی اس مستحق کو دے کے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، بابا جان میں بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دوں گی۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، نانا جان ہم بھی اپنے حصے کی روٹی اس مستحق کو دیں گے۔ بس جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 روٹی اس قیدی کو دے کے واپس آنے لگے تو اتنی دیر میں جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی شان میں سورت کی آیت کو نازل کر دیا کہ آپ مسکین، یتیم اور اسیر کو اللہ کے عشق میں خود بھوکا رہ کے کھانا کھلاتے ہیں، اور مسکین، یتیم اور اسیر کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا اللہ کے لیے دیتے ہیں اور اس کا بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ اللہ کا سلام ہو آپ اہل بیت پر، اور اللہ نے آپ اہل بیت کے ان 3 روزوں کو آنے والی امت کے لیے صراط مستقیم کا ایک چراغ بنا دیا۔ اللہ نے